الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم تمام صلی دوست علی محبت سے درود کریں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ بلا تمہید چند معروضہ عرض کرنے کی جسارت کروں گا۔ دوستان زیوکار قبلہ عاشق رسول حاجی محمد ذوالفقار علی خان صاحب، اللہ پاک ان کو صحت کاملہ عاجلہ دائمہ عطا فرمائے، ان کی محبتیں ہیں۔ اور بھائی عاشق رسول فیاض احمد خان صاحب اور صاحبزاد خان اور بھائی محمد سلیمان خان صاحب اور بھائی محمد عادل خان صاحب، اللہ پاک ان کو سلامتی عطا فرمائے۔ بھائی لمبی چوڑی گفتگو نہیں ہوگی، لیکن مجھے اس وقت ٹائم دیتے ہیں جب مجھے بھی نیند آ رہی ہوتی ہے، مجمع کو بھی نیند آ رہی ہوتی ہے، اتنا سفر کر کے آتے ہیں۔ چلو قرآن و حدیث آپ لوگوں کو سنائیں، بس میں زیادہ دیر گفتگو نہیں کروں گا، صرف 20 منٹ خطاب کروں گا۔ اب میں نے آیت کون سی پڑھی؟ یہ فگر 11 قریب ہے۔ میں نے کہا 11ویں والی سرکار کی بات کر لیں۔ آپ حیران ہو گئے ہوں گے کہ میں نے آیت کون سی پڑھی؟ کل نفس ذائقۃ الموت۔ آپ لوگ تو حیران ہو گئے، یار تو یہ میلاد کی محفل ہے، 11ویں شریف کی محفل ہے، یا آیت موت کی پڑھی؟ اسی سے میں 11ویں ثابت کروں گا۔ توجہ ہے، اسی پہ غوث اعظم کی شان عرض کروں گا۔ اب توجہ کرنا، قرآن مجید کے اندر رب کائنات نے ارشاد فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان نے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ لوگوں، مزہ چکھنے سے بندہ مرتا نہیں ہے۔ اب مزہ کیا چیز ہے؟ کیا چیز ہے؟ ذائقہ سمجھنے کے لیے کوئی اتنا مشکل نہیں ہے، ذائقے کی خاص حقیقت نہیں ہے، ایک عام سی بات ہے۔ اس کی حیثیت اتنی کچھ ہے کہ ایک کچھ چیز کھائیں، مشروبات پیئیں مختلف قسم کے، کچھ دیر کے بعد ایک کلی کریں، بس کلی کرنے سے ذائقہ ختم ہو جاتا ہے۔ جس کی حیثیت نہ ہو وہ حقیقت انسان کو مٹا سکتا ہے، جس کی حقیقت نہ ہو انسان کو مار سکتا ہے۔ اب توجہ کرنا، اب دوسری روایت میں نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ الموت تحفۃ المومن، موت مومن کے لیے تحفہ ہے۔ کیا تحفے سے ہی بندے مرتے ہیں؟ یہ نص قرآن ہے جو میں نے آیت مقدسہ پڑھی، کل نفس ذائقۃ الموت۔ اب دوستان زیوکار توجہ کرنا، یہ اس انسان کی حقیقت کیا ہے؟ کاش کہ موت کی حقیقت کو سمجھا جائے، کاش کل نفس ذائقۃ الموت کی تفسیر کو سمجھا جائے۔ نہ جانے لوگوں کو کیا ہے، یا نالج کم ہے یا کچھ ذاتیات ہے۔ اگر نالج اچھا ہوتا، اگر اخلاص اچھا ہوتا، اگر علم بھی ہوتا، اخلاص ہوتا، تقویٰ ہوتا، رب کعبہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ سارے اختلاف ختم ہو جاتے، پھر نبی علیہ السلام کو یہ مبادی بھی اس کائنات میں لاتے، سارے کے سارے حیاتی ہوتے۔ اب توجہ کرنا، انسان کی حقیقت کیا ہے؟ فقط یہ انسان دنیا میں ہے؟ نہیں، یہ انسان عالم ارواح میں جب تھا تو الستو بربکم کس نے کہا؟ قالوا بلا، کس نے کہا؟ الستو بربکم، خدا نے کہا۔ قالوا بلا، یہی انسان بول رہا تھا۔ جب رب کائنات نے اس انسان کو عالم ارواح سے ماں کے شکم کے اندر بھیجا، جب یہ ماں کے شکم کے اندر آیا، پھر کچھ دن رہا، 7 مہینے یا 8 مہینے یا 9 مہینے کم و بیش، جب یہ دنیا کے اندر آیا، اس نے دنیا کی وسعت کو دیکھا، اس نے شرق و غرب کو دیکھا، شمال و جنوب کو دیکھا، یہ حیران ہو گیا، روشنی کو دیکھا، چاندنی کو دیکھا، حیران ہو گیا۔ بس اسی انسان کو اتنا کہا جائے، آئے حضرت انسان واپس لوٹنا چاہتا ہے؟ کہتے نہیں، وہ تو قید خانہ تھا، اصل زندگی تو یہی ہے۔
اصل زندگی تو یہی ہے جس زندگی کے اندر آیا بیٹھا ہوں. ابو شاکان مصطفیٰ اے ملتان مدینۃ الاولیاء کے باسی ہو. اب توجہ سے سماعت کیجئے گا. یہ انسان واپس آنے کے لیے تیار نہیں ہوگا. اس کو قید خانہ کہتا ہے. حقیقت اسی دنیا کو سمجھتا ہے. پھر اس دنیا کے اندر کسی کو 1000 سال کی زندگی ملی, کسی کو 950 سال کی زندگی ملی, کسی کو 600 سال کی ملی, کسی کو 500 سال کی ملی, کسی کو زہرا کے بابا کو 63 سال کی زندگی ملی. آپ لوگ بھی زندگی بسر کر رہے ہیں. اب 2 سال اسی وقت جب اسی انسان کو کہا جائے, بلکہ اس زندگی جب یہ کمپلیٹ ہوتی ہے عالم دنیا کو چھوڑ کر, پھر یہی انسان عالم برزخ کے اندر منتقل ہو جاتا ہے. اب جب عالم برزخ کے اندر منتقل ہو جاتا ہے, اب توجہ کرنا, اس انسان کی حقیقت آپ کو بتا رہا ہوں. جب یہ عالم برزخ کے اندر جاتا ہے, پھر اس کی وسعتیں دیکھتا ہے, اس کو وسیع و عریض علاقے کو دیکھتا ہے. پھر اگر اسی انسان کو کہا جائے واپس جاتا ہے, یہ انسان انکار کر دے گا. ارے اصل زندگی تو یہی ہے. اس زندگی کے اندر کیا چیز ہے؟ ارے اسی زندگی کے اندر تجلیات ارواح ملائکہ ہیں, تجلیات ارواح اولیاء ہیں, ارواح اتقیاء ہیں, ارواح صالحہ ہیں, ارواح غوث اعظم. اسی ارواح یعنی کہ حسین و جمیل مناظر, یہ نورانی مناظر, یہ ارواح والا مقام میں قطعی طور پہ چھوڑنے کے لیے تیار ہوں. میری اصل زندگی یہی ہے. وہ تو قید خانہ تھا. پھر دنیا کو یہی انسان بھول جائے گا. اب میں آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں, یہ انسان ختم کب ہوا؟ اس انسان کی ڈیتھ کب ہوئی؟ اب آئیے ایک حدیث کوٹ کر رہا ہوں. میرے کریم آقا دو عالم علیہ السلام کا فرمان ہے, یہی مسند امام مالک کے اندر بھی موجود ہے. میرے کریم آقا دو عالم علیہ السلام کا فرمان ہے, رب کائنات 500 ملائکہ کی جماعت کو بھیج رہا ہے. میکائیل, جبرائیل, اسرافیل, ان کی سپہ سالاری کے اندر یہ گروہ کائنات دنیا کے اندر آ جاتا ہے. جس انسان کی روح کو کافہ سے انسی سے پرواز کرنا ہو,